نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں بیت اللہ کے اندر 360 بت برداشت کیے ہیں کیونکہ ان بتوں کو نکالنے کی طاقت نہیں تھی. پھر مدینہ میں جانے کے بعد بھی برداشت کیا آپ نے کئی سال کیونکہ اٹیک کرنے کی طاقت نہیں ہے, دفاع میں لگے رہے. جب 10,000 کا لشکر تیار ہوا ہے پھر مکہ پہ اٹیک کیا ہے آپ نے, پھر آپ نے وہ 360 بت گرائے ہیں. جاء الحق وزهق الباطل, حق آ گیا اور باطل چلا گیا. بھائی گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کر سارے فیصلے ہو کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایسا نہیں یوں ڈھجن ڈھجن. ماضی میں کیا ہوتا رہا, ایجنسیاں والے اٹھاتے ہیں پھر ایسے لوگوں کو چمڑیاں ادھیڑتے ہیں اور یہ جو لیڈر ہیں یہ چائے پی رہے ہوتے ہیں اور یہ پیچھے جیل میں پوچھنے کے لیے بھی نہیں آتے, یہ ایک نئی تنظیم بنا رہے ہوتے ہیں نئے جہاد کے لیے. تو یونیورسٹی کے طلبہ جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو قوتیں ہیں ان کو جوائن کر رہے ہیں, ان کی باتیں سن رہے ہیں, تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ کام مت کرو, اس سے کوئی دین کی خدمت نہیں ہوگی. پھر ایجنسیاں کھیلتی ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ, غائب کر دیتی ہیں, پھر مسنگ پرسن بن جاؤ گے. اور تمہارے جو لیڈر ہیں جو تمہیں اسٹیٹ کے خلاف بغاوتوں پہ اکسا رہے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا. وہ کام کرو جو کر سکتے ہو, جو جس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں کبھی بھی وہ کام نہیں کیا جاتا. تو سب سے پہلے بچانا کس کو ہے, اسٹیٹ کو بچانا ہے ہر قیمت پہ, اس پہ سمجھوتا نہیں ہوگا. تو کیا ہے, میں مثال دے رہا تھا خلافت عثمانیہ کی, اس میں بھی کچھ فالٹ تھے. تو فرانس نے نوجوانوں کو, اس خلیفہ کہتا تھا نوجوانوں کو, بھائی یہ کوئی اور ہے جو تمہیں یہ منجن بیچ رہا ہے, یہ گنتیاں کوئی اور سکھا رہا ہے تمہیں, یہ خلافت ٹوٹے گی دوبارہ نہیں آئے گی. لیکن نہیں آئی سمجھ میں بات. عربوں کو اکسایا کہ یہ اجمی ہیں, یہ تم پہ حکومت کر رہے ہیں. اصل تو اسلام عرب میں آیا ہے, حکومت کرنا کس کا حق ہے, عربوں کا. یہ ترک اجمی ہیں. ارے بھائی اجمی ہیں لیکن پوری حرمین کی بھی انہوں نے حفاظت کی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے عربی ہیں یا اجمی ہیں, کچھ عرب متاثر ہوئے, سب نہیں ہوئے متاثر. تو شریف مکہ نے وہاں بغاوت کر لی اور آج اس کا رزلٹ دیکھو, خلافت جو ٹوٹی ہے, ترکی اتنا سا سمٹ کے رہ گیا. اب جب ترکی ساری دنیا سے کٹ گیا تو پھر اس کو یورپی یونین کا حصہ بننا تھا, اور یورپی یونین کا حصہ بننے کے لیے پرلے درجے کا بغیرت بننا تھا. کیونکہ یورپ کہتے ہیں میری یونین میں جب آؤ گے, جب عورتیں چڑیاں پہنیں گی, فیملی سسٹم کو کیا کرو گے, بولو تباہ و برباد. نماز روزے کی حد تک دین پہ چلو, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. یورپ میں بھی بہت ساری مسجدیں, خاندانی نظام تباہ و برباد کرنا ہے. ڈیورس کا رائٹ عورت کے پاس بھی آنا چاہیے جیسے مرد کے پاس ہے, ترکی نے وہ عورت کو بھی دے دیا. چڑیاں پہناؤ, ترکی نے پہنا دی. کھلے عام بے حیائی ہونی چاہیے, ترکی نے کر لی. 50 سال لگا دیا ترکی نے, یورپ نے پھر بھی گھاس نہیں ڈالی. ٹھیک ہے نا, اس نے کہا ہو تو تم مسلمان ہی نا. سب کچھ کروا کے, جیسے غریب آدمی نے کہا کہ بھائی مجھے قرضہ چاہیے, مالدار نے کہا یہ بھی کر لے, یہ بھی کر لے, یہ بھی کر لے, سب کچھ کروا کے بغیر بنا دیا, پیسے پھر بھی نہیں دیے. تبھی اب ترکی یو ٹرن لے رہا ہے آہستہ آہستہ, لیکن اتنا آگے جا چکا ہے کہ یو ٹرن لینے میں بھی اس کو ٹائم لگے. اب اسلامائزیشن کی طرف جا رہا ہے کہ نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ایک آدمی کو عشق ہو گیا نا, یہ شعر کا شان ورود بتا رہا ہوں آپ کو. ایک آدمی کو عشق ہو گیا تو محبوبہ نے ہر گناہ کروایا اس سے. لوگوں نے کہا خدا ناراض ہو جائے گا, اس نے کہا بھائی مجھے معشوق چاہیے. آخر میں اینڈ میں کیا ہوا, اللہ تو ناراض کر لیا اس نے, معشوقہ کی شادی کہیں اور ہو گئی. تو اس پر کسی نے کہا نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, صنم سے ملاقات بھی نہیں ہوئی, صنم سے محبوب, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر. ترکی لبرل بننے کی کوشش میں نہ مسلم کنٹری رہا نہ یورپین. لہذا اب ان کو تھوڑا ہوش آ رہا ہے کہ یار واپس پلٹو, تم نے تو دنیا پہ حکومت کی ہے, اب ترکی میں مسجدیں آباد ہونا شروع ہوئی ہیں لیکن اب بہت ٹائم لگے گا. تو پاکستان ابھی اس اینڈنگ پوائنٹ پہ نہیں گیا میرے بھائی. ابھی بہت پاکستان میں بہت حد تک اسلام ہے, اس کو بچا لو. تو اسٹیٹ کو بچاؤ اور لیگل وے میں اسلامائزیشن کی طرف کوشش کرو آپ, تو بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. ہم نے کوشش کی نہیں ہے پازیٹیو وے میں, کی نہیں ہے, کی ہوتی پھر ہم کہتے ہیں ناکام ہوئے ہیں. کہاں سے کہاں نکل لی ہم, کیا بات کر رہا تھا میں, بات کہاں سے شروع ہوئی تھی, پتہ نہیں کہاں چلے جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیا جاتا ہے دل. جی ہاں, تو یہ تو اس پر بات آئی تھی نا, یہ ریاست کی بات شروع کہاں سے ہوئی. ہاں بیلنس کا اسلام جو ہے نا حکم دیتا ہے کہ ہر چیز میں کیا ہونا چاہیے, اعتدال.